اللہ کرے ہمیں اس کا چسکا لگ جائے، نماز کا انتظار رہے. اللہ کب موقع آئے گا، کب وقت آئے گا تجھے سجدہ کرنے کو جی کر رہا ہے، کب وقت آئے گا. ابھی کتنا ٹائم ہے بھائی، نماز میں کتنی دیر ہے ابھی؟ اچھا ابھی تو بہت ٹائم ہے، پتہ نہیں وقت ہی نہیں گزر رہا. ابھی تو حال یہ ہے کہ جب اذان سنتے یار ابھی تو نماز پڑھ کے آئے تھے پھر اذان ہو گئی. ابھی تو حال یہ ہو رہا ہے. اللہ کرے وہ حال ہو جائے کہ ہم گھڑی دیکھیں، ابھی نماز میں اتنی دیر ہے. اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ گھڑی کیوں نہیں چل رہی؟ اس گھڑی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں نہیں تیز چل رہی؟ تاکہ نماز کا وقت آئے اور جا کے اپنا ماتھا اپنے مالک کے قدموں میں رکھو. اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثل. اے اللہ جب تیرا پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں بے قرار ہو جاتا ہوں اور بھاگتا ہوں تیرے در کی طرف. نماز کا شوق ہو، جذبہ ہو، انتظار ہو. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی نماز سے پہلے آ کر مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، اس کو بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا، نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ ذکر کر رہا ہے، نہ مراقبہ کر رہا ہے، نہ سنتیں پڑھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی 5 منٹ رہتے ہیں پھر نماز پڑھوں گا. خالی بیٹھے رہنے سے ہمارے نبی نے فرمایا اس کو مکمل نماز پڑھنے کا اجر مل رہا ہوتا ہے. نماز سے پہلے آنے پہ، نماز سے پہلے آ کر نماز کا انتظار کرنے پر نماز پڑھنے کا اجر مل رہا ہوتا ہے. اور جب نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے ایک فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. جو آدمی اپنی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہے، وہاں سے اٹھ کے جائے نہیں، وہاں سے اٹھ کے جائے نہیں، بیٹھا ہوا ہے نماز کے بعد ہی 10 منٹ بیٹھا ہوا ہے، 15 منٹ بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، مراقبہ کر رہا ہے، یا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، مسجد سے باہر جانے کو دل نہیں کر رہا، بیٹھا ہوا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے نماز پڑھنے والا جب تک نماز کی جگہ بیٹھا رہے گا فرشتہ اس کے لیے بخشش کی بھی دعا کرے گا، رحمت کی بھی دعا کرے گا. تو سب سے پہلا کام اگر ہم اپنی زندگیوں کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ فائدہ وصول کرنا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام اپنی فرض نمازوں کو ٹھیک کریں. اپنی فرض نمازوں میں اہتمام لانے کی کوشش کریں. اذان سے پہلے مسجد میں آئیں، نہیں تو پھر اذان سننے کے بعد پھر تاخیر مت کیا کریں. بھائی اذان سننے کے بعد پھر تاخیر مت کیا کریں. اللہ بلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اللہ میاں کھانا کھا رہا ہوں، آ جاتا ہوں تھوڑی دیر میں. اللہ میاں پانی پی رہا ہوں، اللہ میاں میں نے پیشاب کرنا ہے. وہ پیشاب پہلے کر لیتے، اذان سے پہلے پیشاب کر لیتے. اللہ میاں مجھے کپڑے بدلنے ہیں، بھائی تم پہلے کپڑے بدل دیتے. اذان ہو جائے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اب جو کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، جو نہیں آ رہا تو وہ کامیاب ہو رہا ہے ناکام ہو رہا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، جو کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، جس کو کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور وہ اس میں تاخیر کر رہا ہے، تو وہ کس میں تاخیر کر رہا ہے؟ کامیابی میں تاخیر کر رہا ہے. اللہ کرے اس کا ماحول بن جائے، اس کی فضا بن جائے. اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف. جنہوں نے حج عمرہ کیا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ شریف کی جب اذان شروع ہوتی ہے تو بس سڑکوں پہ لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں، بھری ہوتی ہیں، جیسے ایک کوئی بہت بڑا دریا ہے لوگوں کا جو بیت اللہ کی طرف بہا جا رہا ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. جب اللہ پاک کا بلاوا ہو رہا ہے پھر آپ کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ ادھورے چھوڑ کر، بیچ میں چھوڑ کر. چائے کا کپ لیا ہوا ہے، ہونٹوں پہ رکھا ہوا ہے، ابھی ایک ہی گھونٹ لیا ہے، اللہ اکبر کی اذان آ گئی ہے. بھائیو چائے کو رکھ دیں اور سیدھے مسجد میں آئیں. اللہ دیکھے گا کہ میرے بندے نے میری حاضری کے لیے چائے کو قربان کیا. اللہ کتنا راضی ہوگا.
باپ نے آواز دی کمرے کے اندر سے، بیٹا پانی پلاؤ، اور بیٹے نے ابھی خود پانی کا گلاس لیا ہی تھا پینے کے لیے، لیکن پانی کا گلاس پیا نہیں، خود پیاس برداشت کر لی، باپ کے لیے پانی کا گلاس لیا اور بھاگا بھاگا گیا باپ کے پاس۔ بتاؤ باپ کتنا خوش ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلا کام، ہم اپنی نمازوں پہ محنت کریں، اذان سے پہلے مسجد میں آئیں، ورنہ اذان سنتے ہی فوراً مسجد میں آئیں، اور پھر مسجد میں نماز کا انتظار کریں، اور پھر نماز کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، مراقبہ کریں، ذکر کریں مسجد میں بیٹھ کے۔